اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 67۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ اب تشریح سنیے۔ منافق کی قلبی دلچسپیاں دیندار کے مقابلے میں دنیا داروں سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ منافق کا مطلب کیا؟ اغراض سے دین کا کام کرنا، غرض چالاکیاں، اللہ کے لیے دین کا کام نہیں، گھومنے پھرنے کے لیے دین کا کام کرنا، پیسہ بٹورنے کے لیے کرنا، مالداروں سے دوستیاں کرنا، کوئی بھی کام کرے اس میں غرض صرف اپنی خواہش ہو۔ پہلے لوگوں کو اللہ نے جاہ و مال دیا تو انہوں نے اس سے فخر اور گھمنڈ اور بے حسی کی غذا لی، تاہم بعد والوں نے ان کے انجام سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ انہوں نے بھی دنیا کے ساز و سامان سے اپنے لیے وہی حصہ پسند کیا جس کو ان کے پچھلوں نے پسند کیا تھا۔ یہی ہر دور میں عام آدمی کا حال رہا ہے کہ وہ حق کے تقاضوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مال اور اولاد کے تقاضے ہی اس کے نزدیک سب سے بڑی چیز ہوتے ہیں۔ منافق کا حال بھی باعتبار حقیقت یہی ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں جیسا نظر آتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسلمانوں جیسی داڑھیاں کپڑے ہوتے ہیں، مسلمان عورتوں کی طرح برقعے اوڑھتی ہیں، مگر اس کے جینے کی سطح وہی ہوتی ہے جو عام دنیا داروں کی سطح ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض نمائشی اعمال کو چھوڑ کر حقیقی زندگی میں وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا عام دنیا دار ہوتے ہیں۔ منافق کی قلبی دلچسپیاں دیندار کے مقابلے میں دنیا داروں سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ ہم اجتماعات میں جاتے تھے، میں میری بات بتا رہا ہوں، سب جگہ پروگرام میں جاتے تھے تو کچھ لوگ بیان میں تو بیٹھتے نہیں تھے، لیکن جو سیٹھیاں آتے تھے ان سے دوستیاں کرتے تھے۔ یہ تو میرے ساتھ قصہ ہوا ہے کہ لوگ مجھے بلاتے تھے، میں جاتا تھا تو ایک آدمی نے کہا آپ کے یہاں آنے سے فلاں آدمی نے 75 لاکھ روپیہ جمع کیا۔ میں نے کہا بھی میرے آنے سے کیسے جمع کیا؟ بولے آپ کے آنے سے سارے سیٹھیاں آئے، آپ نہیں آتے تھے، سیٹھیاں نہیں آتے۔ آپ نے بیان کیا، انہوں نے کھانا کھلایا، آپ کو جو گاڑی میں بٹھایا، آپ کے مقام پر پہنچا دیا، اور بعد میں ان سیٹھیوں سے ملاقاتیں کی۔ یہ منافق، اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایک قصہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، میرے ساتھ درجنوں قصے ہوئے ہیں اس قسم کے۔ بعد میں نے احتیاط کر دی جانے کے اندر، پھر جو ہے میں کئی شرطوں کے ساتھ کسی جگہ جاتا تھا، اب تو وہ جانا بھی بند ہو گیا حالات کی وجہ سے۔ منافق کی قلبی دلچسپیاں دیندار کے مقابلے میں دنیا داروں سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ آخرت کی مد میں خرچ کرنے سے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، مگر بے فائدہ دنیاوی مشغلوں میں خرچ کرنا ہو تو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے۔ حق کا فروغ اس کو پسند نہیں آتا، البتہ ناحق کا فروغ ہو تو اس کو وہ شوق سے گوارا کرتا ہے۔ ظاہری دینداری کے باوجود وہ اللہ
اور آخرت کو اس طرح بھولا رہتا ہے جیسے اس کے نزدیک اللہ اور آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایسے لوگ اپنے ظاہری اسلام کی بنا پر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب۔ دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے اور آخرت میں بھی محروم رہیں گے۔ اللہ کے ساتھ کامل وابستگی ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے عمل میں قیمت پیدا کرتی ہے۔ کامل وابستگی کے بغیر جو عمل کیا جائے، خواہ وہ بظاہر دینی عمل کیوں نہ ہو، وہ آخرت میں اسی طرح بے قیمت قرار پائے گا جیسے روح کے بغیر کوئی جسم ہو، جو جسم سے ظاہری مشابہت کے باوجود عملاً بے قیمت ہوتا ہے۔ اس لیے دین کا کام صرف اللہ کے لیے کریں تو اس میں نورانیت بھی ہوگی، روحانیت بھی ہوگی، مقبولیت بھی ہوگی، اور اگر کوئی غرض آ گئی تو پھر وہ جو ہے ڈھیر بن جائے گا، ہبا منصورہ، اللہ کی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔